مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی جو قبول ہوگی۔ ایک یہ کہ اس کام کی انتہا ہدایت پر ہوگی، اللہ اسی کو ہدایت عامہ تامہ کے لیے ذریعہ بنائے، کسی اور چیز میں لگے بغیر، کسی اور چیز کے اضافے کے بغیر۔ 1993-94 میں کچھ اختلاف ہوئے بڑوں میں، اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہے بات، کوئی نئی نہیں۔ صحابہ کا جو اختلاف ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ اختلاف کرنا کیسے ہے۔ جو بہت سی حکم میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو صحابہ میں اختلاف ہوا اور جنگ تک نوبت پہنچی، چونکہ آئندہ امت نے آپس میں اختلاف کرنا تھا، جو فساد تک بھی پہنچنا تھا، اور ان میں اختلاف نہ ہو یہ دعا قبول بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب میرا کسی سے اختلاف ہوتے ہوتے لڑائی تک بھی چلا جائے تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مثلا جب جمل کی جنگ میں حضرت علی کو فتح ہوا تو مفتوح پر غصہ بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی حاصل ہو چکی ہوتی ہے، تو فاتح بے دریغ خون بہاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ کسی بھاگنے والے کو قتل کیا جائے، نہ اس کا پیچھا کیا جائے، اور نہ مال جو چھوڑ گئے ہیں اسے لوٹا جائے، نہ اسے مال غنیمت بنایا جائے۔ یہ کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا سبق ہے یہ۔ جب 132 ہجری میں بنو عباس غالب آئے تو اختلاف میں کیا ہونا چاہیے اس کا بھی عمل موجود ہونا ضروری تھا تاکہ تجاوز کرنے والوں پر حجت قائم کی جا سکے۔ تو یہ جو جنگیں ہیں صحابہ کی آپس میں، یہ ایک درس عظیم ہے دو قوتوں کے آپس میں۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، خود اس میں اشارہ ہے کہ یہ ہوتا رہے گا۔ تو جب اختلاف ہوا 1993 میں تو مجھے ڈر لگا، وہ اتنا شدت اختیار کر گیا تو مجھے ڈر لگا کہ شاید مولانا الیاس صاحب کی دعا کی قبولیت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس فتنے کو ایسے ختم فرمایا اور دعوت کی محنت کو پھر ایسے اٹھایا کہ جیسے اختلاف ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اس کی شکل کوئی نہ تبدیل کر سکے، جو کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا، یہ اسی شکل کے ساتھ چلے۔ تو اب کیسے بلایا جائے یہ متعین نہیں تھا، کیسے بلایا جائے؟ ادعو الی ربک انک علی ھدی مستقیم، ادعو الی سبیل ربک انک علی ھدی مستقیم، ادعو الی ربک ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب پر ایک راستہ کھولا، ایک ترتیب کھولی، پھر اس کا نفع لوگوں نے دیکھا اور تاحال دیکھا اور مسلسل دیکھا۔ تو جب کوئی مؤسس کوئی چیز کو تاسیس کرتا ہے تو جانے کے بعد اس میں کانٹ چھانٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بہت سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب کو یہ ڈر تھا کہ اس میں کوئی مجتہد نہ آ جائے، تو ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی اور کہا کہ اس میں جو تبدیلی کرنا چاہے گا ہو نہیں سکے۔ سب سے پہلے اس کی کوشش ہوئی مولانا یوسف صاحب کے، مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے ساتھ ہی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ، دونوں حضرات کی میں نے زیارت کی ہے، اور اللہ گواہ ہے جتنے بڑے وہ علم میں تھے اتنے ہی بڑے وہ تواضع میں تھے، ان کے چہرے پر ہی تواضع تھی۔ اچھا، جس نے حضرت رائے پوری کی صحبت اٹھائی ہے اس کے اندر تواضع ایک وصف خاص بن کے ابھرا ہے۔ جب میں نے مولانا علی میاں کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ آدمی ہے جس کی دھوم سارے عالم میں مچی ہوئی۔ اگر مجھے کوئی بتاتا نہیں کہ یہ ہے ابو الحسن علی تو میں کہتا ہے کوئی باہر سے دکاندار اٹھ کے آیا بیٹھا ہے کمرے میں۔ اتنا مطلب چہرے پر ہی ایسی تواضع، ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی پڑھ کے۔ تو یہ اتنے بڑے لوگ تھے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے، عمر کے لحاظ سے نہیں، علم کے لحاظ سے۔ تو ان دونوں حضرات نے کہا یوں ہونا چاہیے۔ جہاں مولانا الیاس صاحب چھوڑ کر گئے ویسے ہی چلے گئے۔ تو یہ حضرات الگ ہوئے، ان کے الگ ہونے پر لکھنؤ میں کام رک گیا ایک عرصے کے لیے۔ ان حضرات نے منع کر دیا، نظام الدین خط لکھ دیا کہ یہاں جماعتیں نہ بھیجیں، ہم خود جماعتیں بھیجیں۔ پھر میں نے کل آپ کو سارا بتایا تھا، یاد ہے نا؟ مولانا عبدالباری ندوی کی بات بتائی ہے، یوسف کی بات چل رہی ہے، ہماری کیوں نہیں چل رہی؟ تو مولانا منظور نعمانی نے تو پھر واپسی کر لیا، رجوع کر لیا، اور تائید بھی، اور اپنی تصانیف میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اپنے یہاں تشریف لائے تھے
یہ جو کچہری بازار کی مسجد میں تشریف لائے اور بیان کیا، اس بیان میں لانے والے تھے ان کو جماعت اسلامی والے مفتی سعود الدین کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک بزرگ تھے یہاں، یہ اس کے یہ جو ہماری کچہری بازار کی مسجد ہے، جماعت اسلامی کے بڑے سرگرم آدمی تھے، بہت 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 نیک آدمی، وہ لائے تھے تو انہوں نے سارا بیان تبلیغ پہ کیا، سارا بیان۔ کبھی میں نے تو نماز بھی تبلیغی جماعت سے سیکھی، میں آج تک بھول نہیں سکتا کہ منظور نعمانی کہہ رہا ہے بھائی میں نے تو نماز بھی تبلیغ والوں سے سیکھی۔ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کرتا تھا۔ تو ہمارا مذاکرہ ہو رہا تھا نماز کا، تو ایک ان پڑھ میواتی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا تو اس نے مجھے کہا مولوی صاحب یوں نہیں پڑھتے، یوں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب ناراض نہ ہونا، یہ الف نہیں پڑھا جاتا جب اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں، ہاں جب یہاں ٹھہر جاؤ تو پھر السلام علیکم پڑھتے ہیں، لیکن اگر اکٹھا پڑھیں تو الف نہیں پڑھا جاتا۔ کبھی میں نے تو نماز بھی تبلیغ والوں سے سیکھی۔ کہہ سکتے ہو تم تو بھی مولوی بھی نہیں، ویسے علامہ تو تم بنے ہوئے ہو، ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں۔ کبھی میں نے تو نماز بھی تبلیغی جماعت میں سیکھی، انہوں نے مجھے اتحیات پڑھنے سکھائی، ان کا رجوع ہو گیا تھا۔ مولا علی میں رحمۃ اللہ علیہ بعد میں زبانی تو تعریف توصیف کے کلمات فرماتے تھے، لیکن کسی کتاب میں انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا، اور وہ جب انہوں نے بیرون ملک میں تبلیغ کے اثرات دیکھے تو پھر جا کر ان کا دل نرم ہوا۔ اچھا وہ تو خارجی حیثیت تھی۔ 1996 97 98 میں تبلیغ کے روح رواں لوگوں نے تبلیغ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی، روح رواں جن پر تبلیغ گھوم رہی تھی، جو وہ اور تبلیغ ایک ذات بن جائیں، ان لوگوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی اور سارا زور لگا دیا۔ تو پھر مجھے مولانا علیہ صاحب کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کام میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا تو ہو نہیں سکے گی۔ تو میں نے کہا اب تو ہو رہی ہے، اب تو امیر کارواں خود کر رہا ہے، اب کیسے نہیں ہوگی؟ اوہو، لیکن جیسے سپرنگ ہوتا ہے اس کو جتنا کھینچو کھینچو کہ جب چھوڑو تو پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ تو کو 5-6 سال 96 97 98 99 2000 5 برس مسلسل پورا زور لگا کہ اس میں کچھ تبدیلی کی جائے، اجتہاد کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ کیوں جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، اور کرنے والے اعلیٰ سطح کے۔ تو وہ اس بندے الیاس کی دعا قبول تھی، اس کو اللہ نے اسی نہج پر رکھا کہ وہی گشت ہے، وہی تعلیم ہے، وہی بیان ہے۔ اور تیسرا یہ فرمایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع کی شکلیں قائم ہوتی رہتی ہیں تو انہیں کو بڑھایا جاتا ہے۔ نظام الدین سہالوی صاحب کا انتقال ہوا تھا 1747 میں، 1747۔ ہم نے بہت کچھ بدلا، لیکن ابھی بھی زیادہ انہی کی صرف ابتدائی عربی کا نصاب بدلا ہے، قدوری نظام الدین سہالوی کی تجویز کردہ ہے، اور ہدایہ نظام الدین سہالوی کی تجویز کردہ ہے، اور اوپر والی اصول فقہ، اصول حدیث کی کتابیں ساری ان کی تجویز کردہ ہیں، اور یہ احادیث کی کتابیں ساری انہی کی تجویز کردہ ہیں۔ 1747 1847 1947 2010 تو 250 برس گزر چکے ہیں، اس شخص کی تجویز کو اللہ نے پسند کیا اور اسی پر بنیاد بنتی جا رہی ہے، بنتی جا رہی ہے۔ تو جب تک کوئی چیز نفع پہنچا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ دین کو اللہ نے باقی رکھنا ہے، اور جب اس کے نفع گھٹنا شروع ہوتے ہیں تو از خود اس میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے اللہ سے یہ مانگا، اللہ نے ان کو دیا۔ تیسری بات یہ تھی جو مخالفت کرے گا ہلاک ہو جائے گا، جان بوجھ کر مخالفت کرے گا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ کل اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایک دلیل کی وجہ سے مخالفت کر دے تو کتنی بڑی فتویٰ دے دے پھر بھی اس کو ہم معذور سمجھیں گے کہ دلیل سے بات کر رہا ہے، لیکن جاننے کے بعد کوئی مخالفت کرے گا تو اللہ اسے ہلاک کر دے۔ تو یہ کتنا بے جان سا گشت نظر آتا ہے تمہارا۔ ایسے ہی ہر مسجد کا حال ہے، تبلیغ والے 50، گشت کرنے والے 5، اور تبلیغ کا متعارف 2000 اور بیٹھنے والے بیان میں 30۔ یہ آپ سارے فیصل آباد میں جاؤ، آپ کو ہر مسجد میں گشت نظر آئیں گے، تھکے ہوئے مرے ہوئے، بولنے والے بول رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے کہیں بولو کون کون تیار، چونکہ آگے بیٹھنے والے جو سارے مراقبہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بیچارہ بولنے والا کیا بولے، سارے جو سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو بولنے والے کی ویسے ہی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ کیا مرے مرے گشت ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اجتماع ہوتا ہے تو لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں تو وہاں اس کے اثرات کیسے نظر آ جاتے ہیں؟
ساری دنیا میں. میں یہاں یہ پیچھے